السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی الحی الذی لا يموت۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ درود و سلام و جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ دوبارہ آپ کے گاؤں میں مجلس اہل حدیث ہرپن حلی کے جانب سے مجلس علماء اہل حدیث ہرپن حلی کے جانب سے آپ کی خدمت میں حمد و علماء کرام کو یہاں بھیجے ہیں، اور مجھے عنوان دیا گیا ہے توکل علی اللہ پر، اللہ پر بھروسہ۔ اس عنوان پر انشاءاللہ العزیز جتنی باتیں ہو سکے آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور وہ آیت سورہ فرقان کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمیشہ دکھ میں سکھ میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر اپنے رب پر ہی اعتماد کرنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور کوئی اس کے علاوہ ایسا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں جو انسان کو نفع بھی دیتا ہو اور نقصان بھی کرتا ہو۔ تو اس بات پر ہم تمام کا اعتماد ہونا کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، ایسے مومن، ایسے ایمان والے لوگ، ایسے ایمان والے مرد عورت ہی اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ میرے بھائیوں، کس کس کام میں، کس کس چیزوں میں، کن کن چیزوں میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھنا ہے، اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان تمام عبادات میں اعتماد ہمیں کس پر ہونا؟ کس پر اعتماد ہونا؟ اللہ پر اعتماد ہونا کہ جو عبادت میں نے کی ہے اس عبادت کو اللہ قبول کرے گا،
اور یہ عبادت ہماری کب قبول ہوگی؟ ہماری عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ہماری عبادات ہوں گی، اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پر یقین رکھو۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت اللہ کی کرنا ہے اور اس بات کا اعتماد رکھنا ہے کہ جو عبادت میں نے کی ہے، جو نماز میں نے پڑھی ہے، اللہ میری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کچھ دینی کام، کچھ نیک کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے گلی والے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام دعوت اللہ کا ہے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیم کو حاصل کر لیا، سیکھ لیا یا سن کر سمجھ لیا اور عملی جامہ پہنانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ان تمام اچھی باتوں کو میرے گھر والوں کو سمجھاؤں، میرے خاندان والوں کو سمجھاؤں، میرے محلے گلی والوں کو سمجھاؤں تاکہ وہ بھی صحیح راستے پر آئیں۔ تو آدمی جب دعوت اللہ کے غرض سے آگے بڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ تو ہمارے باپ داداؤں کے مذہب سے، ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے سے جو ہے ہمیں تو نکالنا چاہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہم چلتے آئے ہیں، تو ہمیں اس سے روکتا ہے۔ تو گھر والے اس کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں، محلے والے محلے سے الگ کر دیتے ہیں، رشتہ دار اس سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، ہر ایک اس سے ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ دعوت اللہ ایک ایسا کام ہے جس سے ہم سے سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کبھی ناراض نہیں ہونا ہے اور ہمیں بیزار نہیں ہونا ہے۔ گرچہ لوگ ہمارے سامنے ہم سے ناراض ہوتے ہوں، لیکن ہم کبھی ناراض نہیں ہونا ہے، لوگوں سے بھی ناراض نہیں ہونا اور اس دعوتی کام سے بھی ناراض نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہی دعوت کا کام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اگلے انبیاء جب اسی دعوت کو لے کر لوگوں کے سامنے گئے تو لوگوں نے ان کو پتھروں سے مارا، لوگوں نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، طرح طرح کی تکلیفیں دی، سب نے برداشت کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا۔ اور اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے، آپ لوگوں سے کہیے، مطلب اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ منہ پھیر کر جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں، تو تم ان سے کہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا علی، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ کہو کہ اگر لوگ تم سے ناراض ہو رہے ہیں تو یہ کہو کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توکلت، میں بھروسہ کیا، کس پر بھروسہ کیا؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو عرش عظیم کا رب ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جو کرسی ہے، اللہ کا عرش جو ہے، اس پر بیٹھ کر اللہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس عرش عظیم کے رب پر میں نے بھروسہ کیا۔ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اس عرش عظیم رب پر ہمیں، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، اس رب پر ہمیں اور آپ کا بھروسہ ہونا۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگرچہ ہم کوئی کسی کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں، کسی بیپار اور تجارت کا ارادہ کرتے ہیں، گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد و مدرسے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم آپس میں مشورہ کریں، ہم آپس میں بات چیت کریں۔ کوئی گھر بنا رہا ہے، اس کے گھر میں 2-3-4 بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ بھائی میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں کیسا بناؤں، کس طریقے کا بناؤں، ہم تمام مل کر کے یہ گھر کا پلاننگ بنائیں گے
اور سب کے بات پر ہم ایک دفعہ ہو کر کے ہم گھر کا کام شروع کریں گے. جب چاروں بھائی مل کر کے ایک بات کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہم گھر بنائیں گے, اس کے بعد اس کام کو انجام دیں اور اس کے بعد وہ کام مکمل ہو جائے گا, اس میں کوئی فساد نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی بڑھ چڑھ کر اکیلا بنا دیتا ہے اور بعد میں چل کر دوسرے بھائی اس سے شکایتیں کرتے ہیں کہ گھر ایسا نہیں بنانا تھا, ایسا بنانا تھا, ویسا بنانا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا مشورہ کیا کریں. مسجد بھی بنا رہے تو محلے والوں کو جمع کر کے مشورے کے ساتھ مسجد بنائیں. اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم کسی کام کا ارادہ کرو اور جب پختہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. کیا کرو؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ پر بھروسہ رکھو. معلوم یہ ہوتا ہے انسان جب اپنے کام پر اپنے کام پر وہ پختہ ارادہ کرتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, اللہ اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے, اللہ اس کے ہر مشکل سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادت میں ہو, چاہے وہ کسی کام کے کرنے میں ہو, ہر چیز میں ہمیں آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. گرچہ کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تب بھی اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں, اگر آپ کسی بیوہ کو آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اگر آپ مسجد و مدارس کے لیے چندہ دے رہے ہیں, آپ یقین رکھیں اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا, اللہ مجھے اس کا بھرپور بدلہ دے گا. اللہ پر ایمان کے ساتھ دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے کمائیوں میں, ہمارے عمروں میں اور ہماری تجارت میں اللہ برکتیں ہی برکتیں نازل کرے گا. ہر مشکل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. میرے بھائیوں ہم جتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ اس کا مزید بدلہ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ کی راہ میں اگر احسن اچھا کام اگر کوئی کرتا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے, ایک دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے 10 دیتا ہے. ایک اگر دیتا ہے ایک کے بدلے اللہ 10 دیتا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 دیتا ہے. تو اللہ کے ہاں جو 10 ملتا ہے وہ بڑا ہی اونچا مقام رکھتا ہے, اور مزید اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اس کے اعمال میں بڑھوتری کرتا ہے اور مزید اس کی نیکیوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو لہذا میرے بھائی اور دوستوں میں آپ کو بتاتا جاؤں, اس عنوان کی بہت ساری باتیں ہیں, وقت میرے پاس نہیں ہے, تو چند ایک دو باتیں بتا کر میں آپ کے سامنے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں بھروسہ کریں اللہ رب العالمین پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو سب سے زیادہ اللہ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا امتحان لیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی بے حرمتی کی تھی, ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا. اس ناراضگی میں ان کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کفار نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ایک بڑی سی ایک بھیانک سی آگ سنگاتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر ڈالنے کی کسی کو مجال نہیں. کوئی پلان دیتا ہے, کوئی آئیڈیا دیتا ہے, ہم ابراہیم کے پیروں کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور ایک کسی اونچے طرف پہ دوسری طرف کی رسی کو باندھ کر ہم اس کو جھول دیتے ہیں, اور جیسے ہی رسی آگ کے درمیان میں جائے گی اس رسی کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اس طرح کر کے ابراہیم آگ میں گر جائے گا اور جل کر ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اتنی بڑی آگ کو دے کر میرے اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے لوگوں چھوڑ دو مجھے, میں آج سے اللہ کی طرف نہیں بلاؤں گا, آج سے دعوت کام میں نہیں کروں گا, مجھے چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ اللہ اکبر, قربان جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ اچھا کارساز ہے. دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو جھولا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر کود گئے, اور جیسے آگ میں گر
اے آگ تیرے اندر میرے دوست میرے خلیل کو میرے ابراہیم کو تجھ کے اندر تیرے اندر ڈال دیا ہے، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، نارمل سی بن جا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کر کے، کیوں؟ انہیں یقین تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، اعتماد تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ بھروسہ ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے نکل آگ سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں بھروسہ، ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کیسے یقین کرتے تھے، کیسا بھروسہ تھا۔ ہر مشکل میں ہمارے نبی علیہ السلام اللہ سے لو لگاتے تھے، اللہ سے التجا کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی، اسلام کے سب سے اول جنگ، جس میں 313 مسلمان ہیں، 1000 سے بھی زیادہ کفار ہیں، اور ان کفار کے پاس سب کے پاس تلواریں ہیں، سب کے پاس سواریاں ہیں، سب کے پاس ڈھالیں ہیں، اور سب کے پاس کوئی نہ کوئی حفاظت کی چیزیں ہیں، لیکن مسلمان صرف 313، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے نہتے مسلمان اللہ اکبر ہمارے نبی علیہ السلام اللہ پر یقین کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات، یہ 313 مسلمان ہیں، یہ 1000 سے بھی زیادہ کفار ہیں، سب کے پاس 3 تلوار کمان ہیں، سب کے پاس ساز و سامان ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کے پاس اے اللہ ساز و سامان نہیں ہے اور کمزور ہیں، اللہ تو مدد فرما، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر کر اللہ سے بھروسہ کرتے، اللہ سے دعا کیے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اٹھائیے اپنے سر کو، اللہ نے آپ کی دعا کب رد کیا ہے؟ اللہ نے کب آپ کی دعا نہیں قبول کیا ہے؟ ہر ہمیشہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، اٹھائیے اپنے سر کو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جاؤ اب جنگ لڑیں۔ جنگ کا اعلان ہوا، آمنے سامنے کفار، آمنے سامنے مسلمان اور کفار ہو گئے، اور ایسا ہوا جنگ شروع ہو گئی ہے، سامنے کافروں کی گردنیں کٹ کٹ کر کے گر رہی ہیں، سامنے گردنیں کافروں کی کٹ کٹ کر گر رہی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ کر گر رہا ہے، کسی کا پیر کٹ کر گر رہا ہے، کسی کی جو ہے کمر سے کٹ کر کے گر رہا ہے، لیکن کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جب مسلمان جیت گئے، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے کیا دیکھا کہ کفاروں کی گردنیں کٹ رہی تھی، کسی کے ہاتھ اور پیر کٹ رہے تھے، کسی کی کمر سے جو ہے کمر سے کٹ کر گر رہے تھے، اللہ کے نبی آخر مارنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کے لیے دعا، اللہ کے سامنے میں نے دعا نہیں کی تھی؟ اللہ سے دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، مجھے یقین تھا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور ہماری مدد کے خاطر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا، اور ہمارے سامنے سامنے ہو کر کے فرشتے ان کفار سے لڑ رہے تھے۔ دیکھا میرے بھائیوں، ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم لوگ اللہ کے لیے عبادت کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ پر یقین کر کے ہم اپنے کام و کاج کے لیے، اپنے تجارتوں کے لیے جائیں گے، اللہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ آج مسلمان اپنی زندگی میں پریشان ہیں، آج مسلمانوں کو اللہ پر یقین اور توکل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان صبح سے لے کر شام تک پریشان ہیں۔ برکت میرے بھائیوں، میں باتیں بتاتا جاؤں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت جو ہے ساتھ نہیں دیتا، بقیہ باتیں، بچی ہوئی باتیں انشاءاللہ کبھی موقع نصیب ہوا تو آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے تجھ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔